نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی: والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، مسلمان کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ فتنوں کے زمانے میں سچوں کے ساتھ جڑ کر اپنی اجتماعیت کو طاقتور اور مضبوط بنائے۔ انبیاء علیہم السلام جب بھی دنیا میں آتے ہیں تو وہ فتنوں کا زمانہ ہوتا ہے، آزمائشیں ہوتی ہیں انسانیت پر، ماحول خراب ہوتا ہے، سسٹم کا جبر انسانیت کے لیے نت نئے مصائب اور مشکلات کھڑی کرتا ہے، طرح طرح سے انہیں گمراہ کرنے، غلط افکار و نظریات کی طرف لے جانے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا طریقہ واردات اختیار کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے سچے جانشین وہ سچائی کا علم بلند کرتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں۔ اس لیے مشکل حالات میں اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور یہ تقوی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کسی بھی معاشرے میں تباہی آتی ہے جھوٹ سے۔ جھوٹ جب پھیلتا ہے تو اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ تمام خرابیوں کی جڑ جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹی بات، جھوٹ کو فروغ دینا، اس کے ذریعے سے حکمران طبقات، سرمایہ پرست طبقات لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم نے اس سے بڑا ظالم کسی کو نہیں قرار دیا کہ جو سچوں کو جھٹلائے اور سچ کا انکار کرے، اللہ پر جھوٹ بولے اور اگر سچی بات آئے تو اس کے اوپر اس کا انکار کر دے۔ قرآن نے کہا اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہے؟ سچائی کا انکار کرنا، اسے ظلم سے تعبیر کیا ہے، اور سچائی پر قائم رہنا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچی بات کہے اور سچ پر قائم رہے، اس کو پھیلائے، حقائق واضح کرے،
تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہی متقی لوگ ہیں۔ تقویٰ کی پہلی اور لازمی شرط سچائی ہے۔ جب سچائی کا خون ہونے لگے تو معاشرے میں تقویٰ ختم ہو جاتا ہے۔ انسانیت کے تمام معاملات و معاہدات سچائی کی بنیاد پر ہوں تو معاشرہ ہموار طریقے سے آگے بڑھتا ہے، اور اگر جھوٹ کی بنیاد پر ہوں تو معاشرے کی شکست و ریخت شروع ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسانیت ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے سب سے پہلا خلق جس پر تمام لوگوں کو، خاص طور پر مسلمانوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے وہ سچائی ہے۔ نبی کی نبوت کی بنیاد بھی سچائی ہے، اولیاء اللہ کی ولایت کی بنیاد بھی سچائی ہے، انسانی معاشرے کی ترقی کی بنیاد بھی سچائی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب بھی سوسائٹی میں جھوٹ غالب ہوتا ہے تو جھوٹ کی بنیاد پر سامراجی طاغوتی قوتیں اپنے مفادات حاصل کرتی ہیں۔ 250-300 سال سے آج ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ سچائی کا خون کیا گیا ہے، جھوٹ ہے، دروغ بافی ہے، جھوٹ گھڑا جاتا ہے اور اس طرح بولا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھیں۔ پھر ایک اور بات قرآن حکیم نے کہی، جھوٹ کو کچھ اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اس کو ایک سچے مسلمے کے طور پر تسلیم کرایا جاتا ہے، طاقت کے بل بوتے پر، کہ یہ بات سچی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور پھر اس مسلمہ تسلیم شدہ قضیے بیانیے کی اساس پر ساری عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ اب سادہ لوح لوگ، حقائق تک رسائی نہ رکھنے والے لوگ، وہ اس مسلمے کو تسلیم شدہ ایک حقیقت سمجھ لیتے ہیں۔ دجل اسی چیز کا نام ہے کہ ہو جھوٹ اور اسے ایک سچائی پر مبنی مسلمہ مان لیا جائے، اور پھر اس کی بنیاد پر ہی تمام کام کیے جائیں۔ سوسائٹی کے تمام ذمہ داریوں کو، سوسائٹی سے متعلق امور کو اس مسلمے کی روشنی میں آگے بڑھایا جاتا ہے۔ سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، دیگر سماجی معاملات اور معاہدات ہوں، حتیٰ کہ عبادت ہو، مسجدیں ہوں، مذہبی اعمال ہوں، انسانی زندگی کے باقی تمام پہلو ہوں، وہ اسی جھوٹے مسلمے کو سچ بنا کر طے کیے جاتے ہیں۔ جب وہ مسلمہ تسلیم کر لیا تو پھر اب مسئلہ پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ بات تسلیم شدہ ہے، اب اس تسلیم شدہ بات کی بنیاد پر کیا مسجد میں جمع ہونا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو اب حدیث لاؤ، کوئی آیت ادھر ادھر سے لے کر آؤ، اور پھر اس مسلمے کو بنیاد باندھ کر تمام مسائل کی بنیاد جواز اور عدم جواز کی اس کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ دراصل اس وقت سب سے اہم سوال اس بیانیے
اس مسلمے اس قضیے پر ہوتا ہے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا سائنٹیفک بنیاد ہے، اور بالفرض ہے تو کتنے درجے کی ہے، اور جتنے درجے کی ہے اس کو حل کرنے کی کوئی اور متبادل طریقہ کار بھی ہے، کوئی اور ایسی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے کہ اس ممکنہ برائی کو ختم کیا جا سکے۔ اب یہ سوال نہیں ہے، اس لیے کہ ایک خود ساختہ تصور طاقت کے بل بوتے پر بنوا لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم یہ کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے بیماری ہے اپنے آپ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بات بڑی بنیادی سی ہے، ایسے وقت میں سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قلب، عقل اور نفس تینوں چیزیں مضبوط رکھی جائیں، چاق و چوبند رکھی جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی مشکل حالات میں کہا ہے، جب باپ بھی مخالف، خاندان بھی مخالف، حکومت کی طاقت بھی مخالف، تو ابراہیم علیہ السلام نے قلب کی بات کی ہے دعوت دیتے ہوئے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کامیاب صرف وہ ہوگا جس کا قلب سلیم ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، مضبوط ہوگا، وہ باہر کے اثرات قبول نہیں کرے گا۔ انسان اللہ کی ایک ایسی پیچیدہ، متنوع اور طاقتور مخلوق ہے کہ دنیا میں کوئی مخلوق اس درجے اشرف اور اعلیٰ نہیں ہے، اور اس انسان میں سب سے مضبوط ترین چیز قلب ہے، کہ جس دن سے اس کی روح اس کی ماں کے پیٹ میں آئی تھی اس دن سے یہ دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے، اور دنیا سے روح پرواز کرنے تک 70-80 سال سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے دل حرکت پذیر ہے، آنکھیں سوتی ہیں، ہاتھ آرام کرتے ہیں، ٹانگیں آرام کرتی ہیں، باقی جسم اپنی توانائی لینے کے لیے ریسٹ کرتا ہے۔ اور کیا خیال ہے کہ اگر دل ریسٹ کرنے لگ جائے تو ہو گیا کام؟ دل کبھی ریسٹ نہیں کرتا، اسے تو مسلسل جسم کے اندر توانائی بکھیرنا ہے، توانائی کو برقرار رکھنا ہے، اس کی حرکت تو جاری رہے گی۔ جس دن اس کی حرکت میں سکون ہو گیا اسی دن انسان ساکن ہو گیا۔ اچھا، دل ایسی مضبوط چیز اللہ نے بنائی ہے کہ اس کا تعلق نور الہی کے ساتھ، عرش مقدس کے ساتھ، حضرت القدس کے ساتھ ہے، یعنی وہ اس نظام شمسی کے نیچے کی طاقتوں اور قوتوں ہی کا مرکز اور محور نہیں، بلکہ ماورائے مادہ ایک بہت بڑی توانائی کے مرکز کے ساتھ قلب ہر انسان کا جڑا ہوا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا قلب، اس کا نفس، اس کی روح حضرت القدس میں ایک خاص مقام میں پیدا ہوئی ہے، اور وہیں تک اسے واپس جانا ہے۔ یہاں کا سفر ہو، قبر کا ہو، حشر کا ہو، اسے وہیں پہنچنا ہے۔ اس لیے اس پر اس کرۂ ارض کے قوانین اثر انداز نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو ایک درجے تک
کیونکہ اس کو جو غذا چاہیے، توانائی اس کی جسم کو چاہیے، اپنی توانائی یہاں دنیا کی آکسیجن سے، یہاں غذاؤں سے، چیزوں سے وہ حاصل کرتا ہے، لیکن اس کی اصل توانائی، قلب کی اپنی توانائی، وہ ذات باری تعالیٰ سے۔ اگر انسان ایک درجے کا ہے تو عالم ملکوت کی توانائی سے اس کی روح جڑی ہوئی ہے تو قلب ادھر متعلق ہے، اور اگر وہ اونچے درجے کے لوگ ہیں، انبیاء اور مجددین اولیاء، تو اس سے اوپر کے ملائے اعلیٰ کے نظام کے ساتھ ان کی روح جڑی ہوئی ہے۔ اب اس دنیا میں جتنے حالات آتے ہیں، دجل کے، فریب کے، سرمایہ پرستی کے، ظلم اور زیادتی کے، فتنوں کے، اس میں اگر اس کا یہ دل مضبوط رہا، اللہ کے سامنے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلب خاشع، اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرنے والا دل، تفقع اور بصیرت رکھنے والا دل، سمجھ اور بصیرت رکھنے والا دل، تو قلب میں اگر یہ سمجھ بوجھ اور اس مادی نظام سے بالا تر طاقت کے ساتھ ربط پیدا کرنے کا اس کے اندر ملکہ پیدا ہو گیا، اس کو اس نے زندہ کر لیا۔ ربط تو ہر آدمی کا ہے، غفلت سے لوگوں نے اس کے اوپر غلاف چڑھا کر اپنی اس توانائی کو غیر مؤثر بنا رکھا ہے۔ جب وہ غلاف اتار کر ذکر الہی کے ذریعے سے، اخلاص کے ذریعے سے، سچے لوگوں کی صحبت کے ذریعے سے اسے مضبوط بنا لیتا ہے، تو پھر وہ ہر طرح کے مشکل حالات میں، فتنوں میں ثابت قدم رہتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کے عزم، اس کے ارادے، اس کی ہمت کو نہیں توڑ سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ دنیا میں جتنی بھی شیطنتیں ہیں اس کا مرکز و منبع ابلیس ہے، شیطان الرجیم ہے، وہی انسانوں کو غلط راستے دکھاتا ہے، وہی دجل و فریب کے طریقے دکھاتا ہے، وہی انسانوں کو غلام بنا کر جھوٹ پر اکساتا ہے۔ سب سے پہلا جھوٹ اس نے آدم علیہ السلام سے ہی بولا تھا نا، کہ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے اور یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہو گے۔ اور صرف جھوٹا وعدہ ہی نہیں دکھایا، بلکہ قرآن کہتا قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، آدم اور حوا سے دونوں سے قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں تمہارا انتہائی خیر خواہ ہوں، بڑی خیر خواہی کے ساتھ میں نے تمہیں یہ مشورہ دیا ہے، کیونکہ میں بقائے انسانیت کا کام کر رہا ہوں، انسانیت بچانا چاہتا ہوں جی۔ اب وہاں شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ قسمیں اٹھا کر یقین دلا رہا ہے۔ آدم، اللہ پاک کہتے ہیں آدم نے جب دل کی توجہ ملکیت سے ہٹا کر دل کو متوجہ کیا اپنی طبیعت اور بہیمیت کی طرف، گویا کہ ایک وقت کے لیے ان کے قلب کا تعلق ملکیت کے نظام سے کیا ہے؟ منقطع ہو گیا۔
یا کم پڑ گیا، یا آدم حیران و پریشان ہو گئے کہ کروں یا نہ کروں، جنت میں ہمیشہ رہنے کا جی بھی تھا جی، اور نہیں تو فرشتہ بن جاؤں گا، تو چلو فرشتے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہتے ہیں۔ خواہش تھی جنت کی، بہت پرسکون ماحول کی، کہ اس کے بعد پورا ملک، پوری دنیا جنت نظیر ہو جائے گی جی۔ تو آدم کی خواہش تو اچھی تھی، انسانیت کا نام لے کر اس نے انسانیت کی خیر خواہی کی بات کی، قسمیں بھی اٹھائی، اور قسم بھی کس کی؟ اللہ میاں کی، کیونکہ اللہ کی قسم کے بغیر تو آدم نے راضی نہیں ہونا تھا، قسم بھی اللہ کی اٹھائی۔ قرآن کہتا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، شیطان نے ان دونوں کو دلالت کی، ایسی بات کی طرف لے گیا جو دھوکے والی تھی، فراڈ تھا جی۔ وہاں جنت میں مستقل رہنا یا فرشتہ بن جانا، بھلا سوچو جن فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس سے پہلے گزر چکا تھا کہ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، اور آدم فرشتہ بننے چلے جی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں۔ بھائی آپ کو تو خلیفہ بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن شیطان نے ایسا چکر دیا انسانیت کے بقا کے نام پر کہ قرآن کہتا ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اب اس دھوکے میں آ گئے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا سو ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ میاں نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا جَمِيعًا، سب نیچے اتر جاؤ، جنت سے نکلو، اور اب تم نے یہ حرکت کی ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی، خواہش پالی ہے، تو اب خود روٹی کماؤ، خود اپنے پانی کا بندوبست کرو، خود کیا ہے سارے کام کرو۔ ایک نئی مصیبت بن گئی، اور جب ساری چیزیں خود کرنی پڑیں گی تو پھر پیسے لگیں گے، پیسے لگیں گے تو جتنے وقت یہ کام کاج کریں گے اتنے وقت میں جی مفادات اٹھانے والے، پانی بیچنے والے، روٹی بیچنے والے، ویکسین بیچنے والے سارے میدان میں آ جائیں گے۔ اب جنت میں آرام سے بیٹھے، نہ کوئی روٹی کی فکر، نہ پانی کی فکر، نہ کچھ اور، لیکن انسانیت کی ہمیشہ بقا کے لیے شیطان کے چکر میں آ گئے اور دنیا میں آنا پڑا۔ اب معاملہ تو یہی ہے کہ قلب کی ذرا سی غفلت، اسی کو اللہ پاک نے کیا کہا کہ آدم بھول گئے، ناسیہ آدم ولم نجد لہ عزما، کیونکہ گم و گو کی حالت میں تھے، تو پختہ عزم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا نہیں تھا۔ ہاں البتہ بھول گئے، غفلت ہو گئی، تو انسان چونکہ بھلکڑ ہے بھول جاتا ہے، اس کو جو بھی چکر دینا چاہے چکر دے دیتا ہے۔ اللہ میاں نے پھر کیا کہا، نیچے چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں سیدھا راستہ اور ہدایت دینے والے انبیاء آئیں گے، فمن تبع ہدایا، جس نے ان کی اتباع کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے ان کی اتباع کی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جنہوں نے ان کی اتباع نہیں کی اور شیطان کے پیچھے لگے، جیسے یہاں شیطان نے دھوکہ دیا، ایسے ہی وہاں شیاطین الجن والانس کے پیچھے چلے گئے، قلب جو ہے وہ غفلت میں مبتلا ہو گیا، تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہم نے تیار کر رکھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قلب کی مضبوطی
یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے حواریین اور ان کے ساتھ سچائی سے وابستہ رہنے والوں کی صحبت سے آتی ہے۔ چاہے اس غفلت کا معاملہ ایسا ہے جیسے آدم کا معاملہ بھی ہوا، تو ایسے بڑے بڑے صحابہ، یہ جو آیت ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب 3 مخلص صحابہ جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، شیطان نے ان کو ایسی غفلت میں مبتلا کیا کہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 آدمی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، 40 دن تک ان کا سماجی مقاطعہ کیا۔ ان کی توبہ قبول کرنے کے بعد کہا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کونوا مع الصادقین، سچوں کی مائیت اختیار کرو، ورنہ تو کیا ہوگا، قلب غفلت میں مبتلا ہوگا، اور اس غفلت کا نتیجہ سوائے دنیاوی ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے 40 دن یہ مصیبت میں حضرات مبتلا رہے، سماجی مقاطعہ۔ اچھا اب دیکھو ان تینوں آدمیوں کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے سماجی دوری اختیار کی تھی، جماعت میں لشکر کے ساتھ جانے کے بجائے یہاں پیچھے رہ گئے، اور رہے کن کے ساتھ؟ منافقین کے ساتھ۔ اجتماعیت کو توڑا تھا، کونوا مع الصادقین کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے۔ تو اللہ نے کیا سزا دی؟ نبی نے تمام معاشرہ ان سے سماجی مقاطعہ کر دے، نہ ان سے کوئی بولے، نہ ان سے کوئی سلام لے، سماجی دوری سزا کیا دی۔ جیسے سامری کو سزا دی تھی اللہ نے کہ ان تقول لا مساس، جیسے عبداللہ ابن ابی کو دی تھی سماجی تنہائی، اور یہاں بھی ان تینوں آدمیوں کو 40 دن تک کیا کیا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں سے کہا اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، خبردار ان کو کوئی روٹی پکا کر نہیں دینی، نہ ان کے کپڑے دھونے، نہ ان کا کوئی کام کرنا۔ ایک بڑھیا ہلال ابن امیہ کی بیوی وہ حضور کے پاس آئی کہ وہ میرا خامن تو انتہائی بوڑھا ہے، نہ چل سکتا نہ پھر سکتا، ہر وقت چارپائی پہ پڑا رہتا ہے، اگر میں اس کی خدمت نہیں کروں گی، روٹی شوٹی نہیں دوں گی تو وہ تو مر جائے گا، تو مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں روٹی پکا کے اس کے پاس رکھایا کروں، کم از کم وہ کھا پی کر زندہ تو رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، اس کو تو اجازت دے دی۔ سارے تینوں آدمیوں کے ساتھ سماجی بائیکاٹ۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے پرانے دوست یار بچپن کے، جن سے میں کبھی جدا نہیں ہوا، میں ان کے پاس جاتا تھا، سلام کرتا تھا، لیکن مجال ہے کوئی مجھ سے بات کرے، میں جیسا کہ ہے ہی نہیں، بڑی تکلیف ہوتی تھی جی۔ حضور کے پاس جاتا، وہاں سلام کرتا تو حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا کہ شاید خفیتاً حضور دل میں جواب دیتے ہوں تو ہونٹ ہلیں، بالکل خاموشی۔ سماجی بائیکاٹ کیوں؟ اجتماعیت توڑی جی، حقوق توڑے۔ تو یہاں حکم دیا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کی مائیت اختیار کرو، واضح اور دو ٹوک حکم دیا، یعنی قلب کو جوڑے رکھو سچوں کے ساتھ۔ ایسے ہی فتنوں کے زمانے میں قلب کے ساتھ ساتھ عقل کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے، عقل بہیمی نہ ہو اور عقل شیطانی نہ ہو۔ شیطان
جو عقلی تانے بانے بنتا ہے، جو منطق بیان کرتا ہے، جو ترتیب بناتا ہے، اس کے پیچھے چلنا یہ عقل شیطانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عقل مالی مفادات، حیوانی تقاضے اور خواہشات، اس کے دلائل گھڑتی ہے، اس کے مفادات کے لیے چلتی ہے، تو وہ عقل اگر اس کے تابع چلے گی تو وہ عقل بہیمی ہے۔ عقل ملکی ہو، جسے شاہ صاحب نے عقل سلیم کہا ہے، جیسے قلب سلیم ہے ایسے ہی عقل سلیم ہے۔ عقل سلیم اور یا اس سے بھی اونچے درجے کی ہو، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں سر کہا جاتا ہے، عقل سری، یعنی باتوں کا جو مخفی راز ہے وہ سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو۔ یعنی بظاہر تو جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تو شاید منطقی دلائل کے اعتبار سے صحیح ہو، جی آپ ظاہری عقل سے شاید اس کا توڑ نہ کر سکتے ہوں، لیکن مجموعی طور پر اس بیانیے کے تمام مخفی پہلوؤں پر غور و فکر کر کے کہ اس منطق کے، اس عقلی بیانیے کے کہ جو مجموعی نتائج انسانیت کے حق میں آئیں گے وہ کیا ہے، اس کو عقل سری کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا چھٹی حس انسان کی، ہاں جی، وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے محدثین کے ہاں ایک اصطلاح ہے، حدیثیں آتی ہیں، مثلاً امام بخاری کی مثال لیجیے۔ امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں میں سے یہ 4000 حدیثیں بخاری میں مرتب کی ہیں۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ امام بخاری کے بعد تیسرے درجے میں ان کے ایک شاگرد ہیں جن کو امام حاکم کہا جاتا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے مستدرک حاکم۔ استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جن راویوں سے وہ حدیث لائے ہیں انہی راویوں کی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم اپنی کتابوں میں نہیں لائے، حالانکہ راوی وہ سارے بڑے پرفیکٹ ہیں، بڑے اچھے ہیں، بہت عمدہ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے رجال شیخین، یعنی بخاری اور مسلم جن آدمیوں سے روایت لاتے ہیں وہ بڑے پرفیکٹ لوگ ہیں، کوئی ان میں کمی نہیں ہے۔ لیکن امام حاکم نے کہا کہ ایسے بہت سی حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم کے راویوں ہی کی روایت کردہ ہیں، لیکن نامعلوم بخاری اور مسلم انہیں کیوں نہیں لے کر آئے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھ دی جس کا نام ہے مستدرک حاکم۔ اس کے تمام راوی بخاری اور مسلم کے ہیں۔ وہاں امام شاہ ولی اللہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے، باقی لوگوں کو تو یہ بات شاید اس تناظر میں سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے کہا جی کیا فرق ہے مستدرک حاکم میں اور بخاری اور مسلم میں، کیونکہ اسی کے راویوں کی وہ حدیث ہے۔ اب ظاہری عقل کے اعتبار سے تو ان روایتوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور محققین محدثین کہتے ہیں کہ گو یہ راوی ظاہری عقل کے مطابق بالکل صحیح ہے، لیکن ان احادیث میں کوئی ایسی خفیہ، جس کو محدثین کی اصطلاح میں علت قادحہ کہا جاتا ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس کو بڑے بڑے اونچے درجے کے جو عقل سری رکھنے والے محدثین ہیں بخاری اور مسلم ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے متن میں اور یا
ان راویوں کی کسی سند میں کوئی نہ کوئی ایسا ابہام، ایسا کوئی خفیہ اس کے اندر نقص ہے کہ جو ظاہری عقل سے تو گرفت میں نہیں آتا، لیکن عقل سری تقاضا کرتی ہے کہ اس روایت کو وہ درجہ نہیں ہوگا جو بخاری اور مسلم کا ہے۔ تو یہ علت قادحہ یہ عقل سری سے معلوم ہوتی ہے۔ یا جیسے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی عقل سری بہت اونچے درجے کی تھی۔ جی بظاہر کچھ روایات اور احادیث بالکل صحیح ہوتی ہیں، لیکن کوفہ میں جو علم ان تک پہنچا تھا اس کے مطابق اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خفیہ بات ہے جس کو سوائے امام صاحب کی نظر کے اور کوئی اس کو نہیں دیکھ سکا، علت قادحہ ہے۔ اس کا تعلق عقل سری سے ہے۔ تو فتنوں کے زمانے میں عقل سلیم اور اس سے بھی بڑھ کر عقل سری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جی اسی طرح قلب، جو قلب سلیم اور اس سے آگے بڑھ کر جو اگلا لطیفہ جس کو صوفیہ نے بیان کیا ہے وہ روح ہے۔ قلب کے اوپر وہ غلاف اور وہ روح جو ملا اعلیٰ کے ساتھ اس دل کو جوڑے ہوئے ہے، تو قلب روحانی، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا تو آدمی یہ خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے، دعوت تو سب کو یہی ہوتی ہے، اور نہیں تو آدمی جماعت کے ساتھ جڑا رہے، تو جماعت کی اجتماعیت سے سچوں کے ساتھ جڑے رہنے، مخلص لوگوں کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں وہ ایسا قلب اور ایسی عقل انسان کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا زمانہ آئے گا تو دجال کی آمد پر شور تو بہت ہے کہ دجال آ گیا، دجال آ گیا، لیکن دجال کے مقابلے کے لیے جو حکمت عملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ دل کا مضبوط ہونا، عقل کا باشعور ہونا، سچے لوگوں کے دامن سے وابستہ ہونا، ان سچی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اب دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے، دجل کا مقابلہ کرنے کے لیے روایتی عبادات اور رسمی اعمال کرتے ہیں۔ اب رسمی اور روایتی اعمال کے نتائج کیا ہیں؟ بھائی کیوں آخر عالم تو عقل سری والا، عقل سلیم والا، قلب روحانی والا ہو، اور اس کے مطابق وہ اپنی حکمت عملی بنا کر دین کی بقا کا کردار ادا کرے۔ اب چاہے علماء یہ آیت پڑھیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ جی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے اور مسجدوں کی خرابی کا بندوبست کرے۔ سعیٰ فی خرابیہا ہے، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ لم یدخلوہا الا خائفین، مسجد میں داخل ہوتے ہیں ڈرتے ڈرتے۔ اللہ میاں نے کہا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، جو قلبی جرت کے ساتھ حق بات نہیں کہہ سکتے، جو عقل و شعور کے ساتھ کردار ادا نہیں کرتے، جو اس سرمایہ پرستی کے نظام میں حرام کھانے پر تلے ہوئے ہیں، قلب بہیمی بن چکا ان کا، جی عقل بہیمی اور عقل شیطانی بن چکی، تو پھر وہ جتنی مرضی کوشش کرے تو کیا ہوگا؟ ایسا ہی حال ہوگا نا۔
اللہ میں اپنے پاک اور مقدس مقام کو کہا کہ بس تم مہربانی کرو باہر ہی رہو، کیا ضرورت ہے تمہیں یہاں آنے کی، پہلے اپنے دل ٹھیک کرو، اپنے کیا ہے عقل درست کرو، سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرو، اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرو۔ پہلے ان تمام کو پیٹ کا مرید بنا دیا، خواہشات کا غلام بنا دیا، انفرادیت پسند بنا دیا، اور اس پوری انفرادیت کو اب توڑ پھوڑ کر تتر بتر کر دیا۔ لیکن یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ دو ہی شکلیں ہیں، یا تو جو اسلام کا اصل تقاضا تھا اجتماعیت تھی وہ ہم نے چھوڑ دی، اور حیوانیت اور بہیمیت اور قلب بہیمی اور عقل بہیمی ہم پر مسلط ہو گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، اور جو معاشی نقصان ہو رہا ہے وہ اس سے الگ، معاشی تباہی اور بربادی آ رہی ہے وہ الگ، اور اس کے بعد پھر غلامی کا نیا چکر، قرضوں کی نئی معیشت، قرضوں کا نیا تسلط، عالمی سامراجی طاغوتی طاقتوں کے مفادات کے لیے کٹ پتلی بن کر کام کرنے کا عمل، وہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو یہ مقابلے کی جرأت اور ہمت سرے سے کیا ہے ختم ہوتی چلی جائے۔ تو فتنوں کے زمانے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قلب کو مضبوط بنانے، اپنی عقل و شعور کو مضبوط بنانے، اپنی اجتماعیت کو مضبوط بنانے، اپنی طاقت اور قوت کو اکٹھا کرنے اور مرتکز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے، قلب روحانی اور سمجھ اور فہم و بصیرت رکھنے والا قلب روحانی ہمیں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔